صلوا علیہ وآلہ صلوا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل رہنما کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا علم نشرح کے روشن سینے والے والضحیٰ کے سہنے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی شان مظہریت والے علم نشرح کے سینے والے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی عبدیت والے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی سیر والے لنریہ من آیاتنا کی نشانیوں والے شیما کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کی پاکیزہ آل کے لیے آپ کی اہل بیت کے لیے ازواج مطہرات کے لیے خلفائے راشدین کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں عشق کرنے والوں پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ کے گوش گزار کی جائے گزارشات پیش کی جائیں بیان کرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے معزز سامعین و حضرات اللہ رب العزت ہمارا آج کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے اسی طریقے سے جنت الفردوس میں اکٹھے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے
اور جنت الفردوس بھی عطا فرمائے، جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا فرمائے۔ محترم سامعین، وقت مختصر ہے اور مختصر سی گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور ارادہ ہے کہ آج کے اس مختصر وقت کے اندر جو بات کی جائے، جو گفتگو کی جائے، تو وہ گفتگو نذرانتاً عقیدتاً ہم حضرت ابو الحسن سید علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغزنوی جنیدی حنفی رحمہ اللہ تعالی آپ کی خدمت میں ہم گزارشات اور آپ کے خدمت میں نذرانہ پیش کریں، اور آپ جو ہیں نظر عنایت فرمائے اور ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ چونکہ داتا صاحب کا عرس مبارک ہے، آج 17 ہے اور آج سے شروع ہے، 17، 18، 19، یہ 3 دن جو ہے عرس مبارک کی تقریبات جو ہے وہ آج 18 ہے، جی بالکل، تو 18، 19 یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی خدمت، ان کی تعظیم، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اللہ جبریل امین کو بلاتے ہیں، جبریل امین کو بلا کر کے خالق فرماتا ہے، فرمایا جبریل دنیا میں یہ جو بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر بولیں، چونکہ جب اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے نیک بندوں کی بات آئے تو خود ہی سبحان اللہ کہہ دیا کریں، کہنا نہ پڑا کرے، کیونکہ سبحان اللہ کہیں گے تو اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے، اور جنت کے جو درخت ہیں وہ ہمارے یہ بیری اور کیکر اور ہمارے یہ شتوت اور ہمارے ان درختوں جیسے تو نہیں ہیں۔ فرمایا جنت کا جو درخت ہوتا ہے، اس درخت کے نیچے ایک تیز گھوڑا سوار گھوڑا لے اس پر سوار ہو جائے، اور درخت کے جہاں سے سایہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دے۔ فرمایا ان فی الجنت شجرہ یسیر راکب الجواد المظفر 100 عام ما یقطعها، فرمایا وہ گھوڑا سائے سے دوڑنا شروع کر دے اور تیز گھوڑا دوڑاتا جائے، فرمایا 100 سال ختم ہو سکتے ہیں اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا درخت لگتا کیسے؟ سبحان اللہ کہنے سے۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سبحان اللہ کہیں اور درخت ہمارا لگا ہو تو اس کے نیچے کوئی اور بیٹھے، جی ایسے بولے تو صحیح۔ آپ چپ اس لیے شاید سمجھتے ہیں کہ درخت ہمارا ہوگا بیٹھ کوئی اور جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ درخت ہمارا لگا ہے تو انشاءاللہ اس کے نیچے ہم ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کائنات نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے، تو اللہ جبریل امین کو بلا لیتا ہے، اور جبریل امین کو بلا کے کہتا ہے کہ جبریل میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا جبریل جب میں پیار کرتا ہوں تو تم بھی پیار کرو۔ تو جبریل امین فرماتے ہیں اللہ آپ کا حکم پورا کیا، میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں آج سے۔ تو فرمایا جاؤ آسمانوں پہ وزٹ کرو، سیر کرو، آسمانوں پہ چلے جاؤ، اور جتنے آسمانوں کے فرشتے ہیں تمام فرشتوں سے کہو کہ اس بندے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور میں جبریل بھی پیار کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ جبریل امین اعلان کر کے آ جاتے ہیں، ہر فرشتہ کہتے ہیں ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو فرمایا یا اللہ اعلان کر دیا، اور ہر فرشتے نے اعتراف کر لیا کہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، ہر فرشتے نے کہا کہ پیار کرتا ہوں۔
تو فرمایا اب آسمانوں کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب زمین پہ چلے جاؤ، اور زمین کے اوپر ہر مسلمان مومن کے دل میں اس بندے کی محبت کو ڈال دو، اس کے پیار کو ڈال دو، کیونکہ جس سے میں پیار کروں، میں چاہتا ہوں کہ کائنات کے اندر ہر چیز اور ہر شخص اور ہر فرد و بشر اور ہر مخلوق جس سے میں پیار کروں وہ اس سے پیار کرے۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ والے اللہ کے ہو گئے، اپنا تن من دھن قربان کر دیا اور اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، تو یہی وجہ ہے کہ آج 1000 سال گزر گئے لیکن آج بھی داتا داتا ہوتی ہے، فرید فرید ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کائنات میں ہر شخص اس سے محبت کرے۔ اور ہم تو الحمدللہ داتا کی نگری میں رہنے والے، داتا صاحب کی نگری میں رہتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، تو ہم تو اکثر جاتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیسے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ عام دنوں میں یہ عالم ہوتا ہے، عرس مبارک پہ تو پھر جگہ ہی نہیں ملتی، عام دنوں میں یہ عالم ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی، لائنوں میں لگ کر کے گیٹ کراس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام کی اور پھر اللہ نے اپنی محبتیں داتا صاحب کے نام کر دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو الحسن سید علی بن عثمان الحجویری الجلابی غزنوی جنیدی حنفی رحمہ اللہ تعالی، میں بس تھوڑا سا مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ایک تو ہم لفظ حجویری بولتے ہیں، یہ غلط ہے لغت کے اعتبار سے، حجویری ہے، ہاں کے اوپر پیش ہے، حجویری لفظ ہے۔ اور دوسرا، چونکہ غزنوی علاقے میں آپ رہتے تھے تو غزنوی علاقے کے اندر ایک محلہ تھا جس کا نام تھا جلاب، تو اس لیے آپ کے نام کے ساتھ غزنوی بھی آتا ہے اور جلابی بھی آتا ہے۔ اور جنیدی اس لیے آتا ہے کہ چونکہ سلسلہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ اللہ تعالی سے منسوب تھے، چونکہ باقی جتنے بھی سلاسل ہیں وہ داتا صاحب کے بعد میں ہیں، جتنے بھی سلاسل ہیں، چونکہ قادری سلسلہ جو ہے وہ غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ سے ہے، تو چونکہ پیر عبد القادر جیلانی کی جو پیدائش ہے وہ داتا صاحب سے 70 سال بعد ہوئی ہے۔ یہ مختصر سی تعریف صرف بتاتا جاتا ہوں۔ سلسلہ جو قادریہ ہے یہ پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اللہ تعالی سے ہے، تو آپ داتا صاحب سے 70 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اور سلسلہ جو چشتیہ ہے یہ سلطان الہند معی الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اللہ تعالی سے ہے، تو وہ حضرت معی الدین چشتی جو ہے وہ داتا صاحب سے 136 سال بعد پیدا ہوئے۔ اور سلسلہ سہروردی جو ہے یہ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ سے ہے، تو آپ داتا صاحب سے 139 سال بعد پیدا ہوئے۔ سلسلہ نقش بند حضرت بہاؤالدین نقش بند علیہ رحمہ اللہ تعالی سے ہے، تو آپ داتا صاحب سے 317 سال بعد پیدا ہوئے۔ اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ اللہ تعالی یہ حضرت داتا صاحب سے 182 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی کہ جب داتا صاحب کی ظاہری حیات طیبہ تھی تب سلسلہ جنیدی تھا، سلسلہ قادریہ بھی بعد میں شروع ہوا ہے، سلسلہ چشتیہ بھی بعد میں شروع ہوا ہے، سلسلہ سہروردیہ بھی بعد میں شروع ہوا ہے، سلسلہ نقشبندیہ بھی بعد میں شروع ہوا ہے، لیکن سلسلہ جنیدیہ جو تھا یہ پہلے تھا۔ تو داتا صاحب چونکہ سلسلہ جنیدی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے جنیدی ان کے نام کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ اور حنفی چونکہ آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اللہ تعالی کے فقہ سے متاثر بھی تھے، آپ کی فقہ کو مانتے بھی تھے۔ اور داتا صاحب نے امام اعظم کی فقہ کیسے مانی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے چونکہ کئی ممالک کا، تب ملک نہیں تھے، تب تو شہر تھے، اب وہی شہر ملکوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ملکوں کی وہ بارڈر لائن بن گئی ہے، وہ ملک بن گئے، تو کئی شہر اور کئی علاقوں اور کئی ملکوں کا سفر آپ نے کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پہ پہنچا،
میں حضرت بلال کی قبر پر جب وہاں پہ حاضری کے لیے اور سلام کے لیے پہنچا تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میری آنکھ لگ گئی. حضرت دادا صاحب فرماتے کہ میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، اور جب میں حضرت بلال کی قبر پہ سو گیا تو میں نے اپنے آپ کو مکہ شریف میں پایا. سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. یہ بزرگان دین کی زندگی ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اللہ عطا فرما دیتا ہے. فرمایا کہ میں حضرت بلال کی قبر پر تھا لیکن سو گیا، اور جب میں نے سوئے ہوئے اپنے آپ کو کعبۃ اللہ میں پایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور آپ کے گرد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہے. تو حضور نے گود میں کسی کو لیا ہوا ہے، گود میں کسی کو لیا ہوا ہے. تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں حضور انور کا چہرہ مبارک دیکھ رہا تھا، آقا کائنات کے چہرہ انور کی زیارت کر رہا تھا. تو یہ تو دیکھنے والے ہی بتاتے ہیں نا کہ حضور کے چہرے کا کیا مقام ہے. تو وہ جی میرا محبوب نہیں نہ ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چن شرماوے، تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جی اور رخ تو نقاب ہٹاوے. تے جو کھولے پیج زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے، تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بید بھی ہو جاوے. تے جو رکھے ہاتھ پھلاں وچ تے پھلاں دی شان وداوے. تے علم خدا نے اینا دیتا کہ عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ اس دی جیڑا آوے اوہی وک جاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. جنہوں نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ عالم کیا ہوتا ہے، وہ منظر کیا ہوتا ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضور کے چہرے انور کو دیکھ رہا تھا تو دیکھتے دیکھتے مجھے نظر آیا کہ حضور نے گود میں کسی کو لیا ہوا ہے. تو میں تجسس میں پڑ گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ حضور کی گود میں کون ہے. تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا علی تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ تمہارے امام ہیں نعمان بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالی. تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تب سے پھر میں نے امام اعظم کی تقلید کر لی اور آپ کی فقہ کے اوپر پابند ہو گئے اور آپ کی فقہ کو میں نے تسلیم کر لیا. اللہ اکبر. یہاں ایک بات میں شبہ دور کر دیتا ہوں. اکثر لوگ ہمارے سادہ لوگ سنیوں کو اور سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ بات کر کے جی دیکھو آپ داتا صاحب کہتے ہو تو داتا تو صرف اللہ ہے، یہ تو شرک ہو گیا. آپ نے علی حجویری علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو شریک بنا دیا اللہ کا، آپ مشرک ہو گئے، آپ نے داتا کہہ دیا. کیوں جی یہ بات سنتے رہتے ہیں؟ ہوتی ہے بات، نجی محفلوں میں بھی بات ہوتی ہے، وہ اپنے سٹیجوں کے اوپر بھی بات کرتے ہیں داتا صرف اللہ ہے، داتا صرف اللہ ہے. بلکہ بڑے بڑے اشتہار بھی چھاپتے ہیں کہ داتا صرف اللہ ہے، داتا صرف اور صرف اللہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے 8 مرتبہ قرآن پاک میں 8 مرتبہ علی لکھا ہے. علی اب دیکھو نا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ کا نام علی ہے اور داتا صاحب کا نام بھی علی بن عثمان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 مرتبہ لفظ علی جو ہے وہ استعمال کیا ہے. آپ اگر آیت الکرسی آپ کو آتی ہے تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور 8 مرتبہ اللہ نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہے. لفظ علی یہ نام اللہ کا ہے، علی اللہ کی ذات ہے. یہ اسماء الحسنی لکھے ہوئے ہیں سائڈوں پر، آپ اس میں بھی دیکھیں گے تو علی لکھا ہوا ہے، تو علی اللہ کا نام ہے. اور قرآن مجید میں بھی علی جہاں پر آیا ہے وہ اللہ کا نام آیا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آیت الکرسی کے اینڈ میں اللہ علی ہے. تو اس بات پہ فتویٰ کوئی نہیں لگاتا، اشتہارات کوئی نہیں لکھتا کہ علی کہنا شرک ہے. یہاں کئی لوگوں نے علی نام رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا، یہ کوئی نہیں لکھتا کہ علی لکھنا شرک ہے. حالانکہ علی اللہ کا نام ہے، علی اللہ کی صفت ہے، علی اللہ کا اس میں غرامی ہے. لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ علی کہنا شرک ہے. داتا صاحب کا نام تو علی ہے نا، یہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا
کہ علی کہنا شرک ہے، حالانکہ وہ اللہ کا نام ہے، 8 بار قرآن مجید میں موجود ہے. تو داتا کہتے ہیں شرک ہو گئے. داتا تو اللہ کا نام ہی نہیں، داتا تو اللہ کا نام ہی نہیں. پوری قرآن و حدیث میں، پورے قرآن میں اور تمام ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ داتا اللہ ہے. داتا اللہ کا نام ہے. یہ تو ہندی زبان کا لفظ ہے، عربی کا تو لفظ ہی نہیں ہے. ہندی زبان میں داتا کہا جاتا ہے. تو اس میں فتویٰ لگاتے ہیں جی داتا کہنا، داتا صرف اللہ ہے. میں نے کہا کہاں لکھا ہے کہ داتا اللہ ہے؟ کوئی ایک حدیث بخاری کرتے ہیں، چلو بخاری شریف پیش کر دو، مسلم پیش کر دو. کسی ایک حدیث کی کتاب میں دکھاؤ کہ داتا اللہ کا نام آیا ہو. اللہ کا نام علی تو ہے پر داتا نہیں ہے. تو فتویٰ تو اس پہ لگانا چاہیے تھا کہ علی لکھتے ہو تو یہ شرک ہوا، لیکن اس پہ نہیں فتویٰ لگایا، داتا پہ لگا دیا. تو داتا تو تب شرک ہو نا کہنا کہ جب وہ اللہ کا نام ہو، وہ اللہ کی صفت ہو. بے شک اللہ تعالیٰ عطا کرنے، داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا. اور چونکہ جب داتا صاحب یہاں پہ لاہور تشریف لے کر کے آئے تو تب یہ سارے ہندو رہتے تھے یہاں پہ، ہندی زبان چلتی تھی. تو تب جتنے مزارے تھے، چونکہ کھیتی باڑی ہوتی تھی، زمین کاشت کی جاتی تھی، لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جو ان کے مزارے ہوتے تھے وہ جو ان کے مالک ہوتے تھے، زمین جن کی ہوتی تھی ملکیت میں ہوتی تھی، جو ان کو کھیتی باڑی اور کاشت کرنے کی مد میں پیسہ ملتا تھا تو وہ ان لوگوں کو کہتے تھے ان داتا. ان داتا مطلب کہ ان کہتے ہیں اناج کو، ٹھیک ہے جی، تو وہ کہتے تھے ان داتا، ہمیں اناج دینے والا. وہ ہندی میں اس کو ان داتا بولتے تھے. اپنے جو بڑے لوگ تھے، مالکان تھے زمین کے، ان کو ان داتا بولتے تھے کہ ہمیں گندم دینے والا ہے. تو جب داتا صاحب نے یہاں پر آ کر کے دین لوگوں کو سکھایا، اللہ کی باتیں سکھائیں، اللہ کا تعارف کروایا اور ان لوگوں سے جان چھڑوائی، جہالت سے جان چھڑوائی، تو لوگوں نے کہا وہ ان داتا تھے، آپ ہمارے صحیح داتا ہیں. تو مطلب تو یہ ہے کہ دینے والا. تو یہاں تو ہم یہ لفظ اگر اردو میں بولیں تو کئی بار بولتے ہیں. میں اگر کہوں حاجی صاحب مجھے ذرا قرآن پاک دیں، تو یہ تو لفظ میں نے یہاں بھی بول دیا، تو کیا میں نے شرک کر دیا؟ جو بولے تو صحیح، یہ شرک ہو گیا. میں کہہ دیتا ہوں جی یہاں سے ایک چیز پکڑائیں، تو اردو میں یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں جی حاجی صاحب نے مجھے یہ چیز دی ہے، یہ مجھے دینے والے ہیں، تو ہندی میں اس کو داتا کہہ دیتے. تو اردو میں تو ہم روز بولتے رہتے ہیں مجھے یہ چیز پکڑانا، مجھے یہ چیز دینا، مجھے یہ چیز دینا. ہم تو لوگوں کو کہتے رہتے کہ ہمیں یہ دو، اور پھر کوئی پوچھے کہ یہ کس نے دیا ہے تو ہم کہتے فلاں نے دیا ہے، فلاں ہمیں یہ چیز دینے والا ہے. تو کیا یہ شرک ہو گئے؟ لفظوں میں لوگوں کو الجھا کر کے فتوے لگا دیتے اور اشتہار چھاپ دیتے کہ داتا صرف اللہ ہے. میں نے کہا اگر داتا صرف اللہ ہے تو تم دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ نوکریاں تم بھی کرتے ہو، تنخواہیں تم بھی لیتے ہو. تو دینے والا تو پھر مالک بھی ہوتا ہے، جو تنخواہ دیتا ہے، تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. بہرحال یہ صرف الفاظ میں الجھایا ہوا ہے لوگوں کو، اور شرک کا مفت کا فتویٰ ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی داتا کہنے سے شرک کا فتویٰ لگائے. اللہ، یہ تو ویسے میں نے تھوڑا سا ضمناً بات آگی تو آپ کو بتا دیا ہے. حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ اللہ تعالی، گنج بخش کیوں لگایا جاتا ہے نام کے ساتھ؟ بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ گنج بخش صرف اللہ کی ذات ہے. ایک اصطلاح میں گنج کہتے ہیں زمین کو، زمین کو گنج کہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ راوی دریا آج وہ بتی چوک کے پاس ہے، لیکن یہ دریا یہاں پر تھا. یہ بادشاہی مسجد جو ہے اس کی دیوار کنارہ تھی راوی کے، تو یہ دریا ادھر کو آ رہا تھا، شہر کی طرف آ رہا تھا. تو لوگ اکٹھے ہو کر کے داتا صاحب کے پاس گئے، فرمایا کہ یہ دریا آ رہا ہے، یہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، برباد کر دے گا. تو آپ نے فرمایا جاؤ سکون کی نیند سو جاؤ، دریا ادھر نہیں آئے گا، یہ دریا دور ہی جائے گا. اب یہاں پہ ایک گندا نالہ ہے، اس کا پرانا نام ہے بڈھا دریا، وہ اب نالا بنا ہوا، یہ راوی تھا، آج گندا نالا بن گیا. تو دریا چلا گیا. صبح لوگوں نے دیکھا کہ دریا ادھر کو جاتا جا رہا ہے، قریب نہیں آیا، اپنا رستہ بدلتا جا رہا ہے. تو لوگوں نے پھر کہا آپ تو گنج بخش ہے. سمجھ آئی جی؟
آپ تو گنج بخش ہیں، آپ نے ہمیں زمین بخش دی ہے، تو اس کا تو یہ معنی بنتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہو گیا۔ اب یہاں کوئی بندہ کسی کو زمین تحفے میں دے دے، جی یہ ایک پلاٹ ہے جی آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، تو وہ کہتا ہے جی اس نے مجھے زمین بخش دی، تو یہ شرک ہو گئی۔ اگر ہندی میں کہیں گے تو گنج بخشی ہوگا نا، کہ گنج بخش، زمین بخش دی، اس نے مجھے زمین دے دی۔ تو میرے بھائی نہ تو داتا کہنے سے شرک ہوتا ہے، نہ گنج بخش کہنے سے شرک ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو جو ہے نفرت اور اختلاف سے پاک کر لیں، اور اپنے دل میں، اپنے ذہن میں محبت کو پیدا کر لیں۔ جب اولیاء کرام کی، انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی اور خود خالق کائنات کی محبت آ جائے گی، پھر آپ کو کوئی الجھا نہ سکے گا، کوئی گمراہ نہ کر سکے گا۔ یہ اسی وجہ سے لوگ ہمیں گمراہ کرتے ہیں کہ دل محبت سے خالی ہے۔ جب دل محبت سے پور ہوگا پھر بولو کوئی دوبارہ ہمیں گمراہ کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ چلیں یہ بات تو چلو ضمناً ہو رہی تھی۔ آج جب ہم جہاں لاہور میں رہتے ہیں، اس کا نام لاہور نہیں تھا، اس کا نام لاہور نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا یہ راجہ رام چندر ایک تھا، اس کا بیٹے کا نام تھا لیاہور، یا ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ اس کا نام تھا لہاور، لہاور یا لیاہور، یہ دو نام تھے۔ تو وہ لہاور سے بدلتے بدلتے لیاہور ہو گیا، اور پھر بدلتے بدلتے لاہور ہو گیا، اب لاہور سے بھی لاہور ہو گیا ہے جی، ہے بھی نکل گئے، اب لوگ کہتے ہیں لاہور ہے جی۔ تو لفظ بدلتے بدلتے جو ہے یہ بدلا ہوا۔ اس کا نام تھا لیاہور، لہاور۔ رام چندر کے بیٹے کا نام تھا لہاور، لہاور سے لیاہور، اور لیاہور سے لاہور ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ اللہ تعالی، چونکہ آپ کا عرس مبارک ہے تو ہم نے سوچا کہ چلو نذرانہ عقیدت ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ تو آپ نے، چونکہ آپ والد صاحب کی طرف سے حسنی سید ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، پھر بولے رسول سید تو ایک پاس ہی مان نہیں ہوتا، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ جب یہاں لاہور میں پہنچے، بھاٹی گیٹ، اس کے اندر سارا لوگوں کی زمینیں تھیں اور لوگوں کے گھر بھی تھے۔ بھاٹی گیٹ کے باہر کچھ نہیں تھا، ویرانہ تھا، بیابان تھا۔ تو آپ نے بھاٹی گیٹ کے باہر ڈیرا لگایا، وہاں ایک ٹالی تھی یا کوئی اور درخت تھا، اس کے نیچے آپ نے ڈیرا لگایا۔ جب یہاں پہنچے تو اب جب آپ کے مرشد کریم نے، چونکہ آپ نے بڑے بڑے صوفیاء سے ملاقات کی، میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ تقریباً 300 صوفیاء سے آپ نے علم سیکھا، 300 صوفیاء سے، لیکن تجسس تھا، طلب تھی، تمنا تھی، آرزو تھی کہ مجھے کوئی ایسا مرشد کامل ملے کہ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ 300 صوفیاء سے آپ نے پڑھا، لیکن دل مطمئن نہیں ہوا۔ سفر کرتے 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 جب شام میں پہنچے تو شام میں ان کی ایک ہستی سے ملاقات ہوئی، اور جنہوں نے 60 سال 60 ایئر ایک غار میں گزاری تھی، اور وہ دکھلاوے سے اتنا بچتے تھے کہ انہوں نے کبھی بھی صوفیاء جیسا لباس نہیں پہنا تھا، یعنی کہ جبہ نہیں پہنا تھا، کبھی دستار نہیں پہنی تھی، اور غریبوں جیسا لباس استعمال کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا ہوں، میں کیوں لوگوں کو بتاؤں، میں جانوں، میرا رب جانے معاملہ کیا ہے۔ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الخطک، اور آپ کا شمار ابدال میں ہوتا ہے۔ تو جب آپ کی ملاقات ہوئی ان سے تو آپ نے آپ کو مرشد کامل چن لیا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مرشد کے ساتھ بھی سفر کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ سفر کرتے کرتے جب آذربائیجان میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 درویش جو اپنا دامن پھیلا کر کے کھیت میں کھڑے ہوں، دامن پھیلا کر کے۔ تو آپ دیکھنے لگے کہ یہ درویش ایسے کیوں کھڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے مرشد کامل کی بھی نظر پڑ گئی کہ درویش اپنا دامن پھیلا کر کے کھیت میں کھڑے ہیں۔ تو فرمایا علی تمہیں پتہ ہے کہ یہ ایسے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا حضور مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا ان کے اس کھڑے ہونے میں ان کے پیر کی وجہ ہے، پیر کا قصور ہے۔ کہا کیا وجہ ہے، ان کے پیر کا کیا قصور ہے؟
فرمایا ان کے پیر صرف اپنے مرید بڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں، مریدوں کی تعداد زیادہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تربیت نہیں کر رہے۔ اگر تربیت کرتے تو آج یہ دامن پھیلا کر کے لوگوں سے مانگ نہ رہے ہوتے۔ ان کی تربیت کی کمی ہے کہ آج یہاں کھیت میں کھڑے ہو کر کے مانگ رہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا سفر دمشق میں اپنے مرشد کامل کے ساتھ کیا تو فرماتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے دمشق میں تو بارش آئی، آندھی آئی تیز۔ جب بارش آئی تو فرمایا کہ ہمارے کپڑے بھی بھیگ گئے، گیلے ہو گئے، اور نیچے چونکہ کچی زمینیں تھیں، سڑکیں تو ہوتی نہیں تھیں، تو فرمایا کہ کیچڑ بن گیا، ہمارے پاؤں بھی خراب ہو گئے، گندے ہو گئے، کیچڑ کپڑوں پہ بھی پڑا۔ لیکن فرمایا کہ جب ہم نے اپنے مرشد کامل کی طرف توجہ کی تو مرشد کے نہ کپڑے گیلے ہوئے تھے نہ پاؤں ہی خراب ہوئے تھے۔ بارش ہو رہی ہے، نیچے کیچڑ ہے، فل بارش ہو رہی ہے۔ فرمایا مرشد کامل کے کپڑے بھی سوکھے ہوئے تھے اور پاؤں بھی صاف تھے، کیچڑ نہیں لگا ہوا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ یا حضور یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوئے، بارش بھی اثر انداز نہیں ہوئی اور کیچڑ بھی نہیں لگا، وجہ کیا ہے؟ تو داتا صاحب کے مرشد کامل فرماتے ہیں کہ بیٹا وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو حرص سے، وہم سے، شبہ کی گندگی سے پاک کر لیا ہوا ہے۔ اور جب دل گندگی سے پاک ہو جائے اور دل صاف ہو جائے اور دل میں کسی قسم کی گندگی نہ رہے، غلاظت نہ رہے، تو فرمایا جب دل صاف ہو جائے تو باہر والی گندگی جسم کو لگتی نہیں ہے۔ جب دل صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، پھر باہر کی گندگی اثر انداز نہیں ہوتی، وہ لگتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حکم فرمایا مرشد کامل نے کہ آپ لاہور چلے جائیں۔ تو بعض روایات کے مطابق کہ جب آپ لاہور پہنچے تو جب لاہور میں آپ نے قدم رکھا تو ادھر سے حضرت میرا حسین زنجانی کا جنازہ اٹھا ہوا تھا، یعنی کہ مرشد نے سمجھ لیا تھا کہ اب لاہور خالی ہو گیا ہے، وہاں پہ ایک رہبر کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس بات پہ توجہ کریں کہ جو حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے جو شعر بولا ہے داتا صاحب کے، اویزہ ہے، تختی لگی ہوئی ہے کہ نا کہ ساراں پیر کامل کاملہ رہنما۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس در کے اوپر اگر کوئی ناقص پیر آ جائے، کوئی ناقص انسان آ جائے تو یہ در اس کو کامل کر دیتا ہے، اور اگر کامل آ جائے تو کاملوں کا رہنما بنا دیتا ہے۔ اور جاؤ، کوئی کام نہ ہوتا ہو، کوئی آرزو پوری نہ ہوتی ہو، کوئی تمنا نہ پوری ہوتی ہو، کوئی خواہش پوری نہ ہوتی ہو، تو داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر کے اللہ کے حضور دعا کیا کرو، ان کا وسیلہ ڈال کر کے اللہ کی قسم ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اشرف علی تھانوی جیسے لوگ جو کہ مسلک بریلویہ، مسلک حنفیہ اور مسلک اہل سنت بریلویہ پہ فتوے لگاتا رہا، لیکن جب اس نے آ کر کے داتا صاحب میں مراقبہ کیا اور یہاں پہنچا، اس نے مراقبہ کیا تو کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے اور اس مقام اور شان والی ہستی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے فرشتوں کی قطار در قطار اس دربار پہ اتر رہی ہے۔ یہ اشرف علی تھانوی جیسے لوگ بھی لکھ گئے، اللہ اکبر، کہ فرشتوں کی قطار در قطار اتر رہی ہے اور رحمتیں اللہ کی برس نہیں ہیں داتا صاحب کے مزار اقدس پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب لاہور میں پہنچے تو پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا۔ اللہ والوں کا یہی کام رہا ہے کہ جہاں جاتے وہاں پہلے اللہ کا گھر بناتے۔ اور اب نوجوان اور پھر سید زادہ ہو، حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو، مسجد بنائی، لوگ آنے لگے، چرچا ہونے لگا۔ تو جو لوکل ملا تھے، اب اتنے پڑھے لکھے تو نہیں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے اور ہمارے شہر میں آ کر کے اس کا مقام بننے لگا ہے، چرچا ہونے لگا ہے، تو انہوں نے شور کر دیا کہ جو اس نوجوان نے مسجد بنائی ہے اس کا تو قبلہ ہی درست نہیں ہے، یہ مسجد ٹیڑھی بنی ہوئی ہے، اس کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات حضرت داتا صاحب کے پاس جب پہنچی تو آپ نے ان سارے ملاؤں کو پیغام بھیجا، فرمایا کہ آ جاؤ میرے پیچھے نماز ادا کرو، اور نماز کے بعد پھر ہم میٹنگ کریں گے اور پھر چیک کر لیں گے کہ قبلہ درست ہے کہ نہیں ہے، پھر ہم بیٹھ کے میٹنگ کریں گے اور چیک کریں گے اور قبلے پہ بات کریں گے، آ جاؤ میرے پیچھے نماز ادا کرو۔
اللہ اکبر۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ کرنا، جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے نا تو اب صحابہ کرام روزانہ دیکھا کرتے تھے کعبۃ اللہ کو، اور دیکھ کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرتے تھے، سکون پہنچایا کرتے تھے۔ تو جب مدینہ شریف آ گئے تو اب کہا یا رسول اللہ، پہلے تو روز کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے، تو اب دل کرتا ہے کعبۃ اللہ کو دیکھیں۔ تو حضور نے مسجد قباء کے اندر ایک سراغ سے فرمایا ذرا اس میں دیکھو، مسجد قباء سراغ میں کہا اس میں دیکھو۔ صحابہ فرماتی ہیں حضور نے جب حکم دیا ہم نے سراغ سے دیکھا، اور جب ہم نے دیکھا تو سراغ سے ہمیں کعبۃ اللہ نظر آ رہا تھا۔ یہ آقا کی شان ہے کہ مدینے میں کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کروا دی۔ تو غلام کی شان دیکھو ذرا۔ داتا صاحب نے کہا اچھا چلو آ جاؤ، میٹنگ کر لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں کہ منہ قبلہ رخ اور پیچھے سے امام کے۔ تو داتا صاحب نے ابھی جب مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، ابھی نیت باندھی تھی، آپ تو دیکھ رہے تھے، ابھی نیت باندھی تھی، اور پیچھے جتنے ملا کھڑے تھے ابھی آپ نے نیت باندھ کے ہاتھ نہیں باندھے تھے، سارے ملاؤں کو کعبۃ اللہ کا دیدار ہو گیا تھا۔ آقا کی شان یہ ہے کہ مدینے میں کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کروا رہے ہیں، اور غلام کی اور آپ کے اہل بیت کی شان یہ ہے کہ لاہور میں کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کروا دی ہے۔ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ لاہور میں نہیں کھڑے ہوئے، حرم کے اندر کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، اور جب سلام پھیرا تو قدموں میں گر گئے، قدموں میں گر کے کہا ہم سے گستاخی ہوئی، ہم تو صرف آپ کی شان سے جل گئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف میں فرمایا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نقل فرمایا من عاد علی ولی، جو بندہ میرے ولی سے اور میرے دوست سے دشمنی رکھے اور میرے دوست سے اختلاف کرے، میرے ولی سے اختلاف کرے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ لوگ بڑا بخاری کرتے ہیں، میں کہا کبھی بخاری ہم سے بھی سنا کرو، کبھی عشق رسول لے کر کے بخاری پڑھو، پھر تمہیں بخاری پڑھنے کا مزہ آئے۔ حضور نے فرمایا کہ من عاد علی ولی، جس نے میرے ولی سے بغض رکھا، عداوت رکھی، فرمایا وہ اسی طریقے سے ہے کہ اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، میرے ساتھ دشمنی کی ہے، اعلان جنگ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ ولی بھی وہ جو صحیح معنوں میں شریعت کا پابند ہو، ہم ان پیروں کے خلاف ہیں جو شریعت کے پابند نہیں ہیں، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں جس نے 3-4 انگوٹھیاں پہنی ہوں وہ ولی نہیں ہو سکتا، چونکہ ایک انگوٹھی تو چلو سنت ہے، وہ بھی 4.25 ماشے، اس سے زیادہ نہیں، کم ہی ہو زیادہ نہ ہو، ایک انگوٹھی تو چلو بندہ پہن سکتا ہے، اجازت ہے۔ جس نے 2 بھی پہن لی وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کو یہی نہیں پتا کہ چاندی پہننی کتنی ہے اور کتنی انگوٹھی پہننی ہے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو، جس کا دل صفا ہو، اور جس کے جسم پہ سنت مصطفیٰ ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جو داڑھی منا ہو وہ ولی ہو سکتا ہے، اور جس نے نماز کبھی نہ پڑھی ہو وہ کہے میں پیر ہوں اور ولی ہوں، ولی ہو سکتا ہے، اور جو کبھی نہایا نہ ہو اور بدبو سے آ رہی ہو اور وہ کہے میں ولی ہوں اور پیر ہوں، وہ پیر ہو سکتا ہے؟ وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ پیر تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ ولی الشیطان تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ وہی ہوتا ہے، صحیح معنوں میں پیر وہی ہے جس کو ظاہر بھی دیکھو تو سنت نظر آئے، جس کا باطن بھی دیکھو تو سنت مصطفیٰ نظر آئے، جس کے پاس بیٹھو تو خدا نظر آئے، جس کے پاس بیٹھو تو خدا کی یاد پیدا ہو جائے، جس کے پاس بیٹھو تو معرفت زندہ ہو جائے، اور جس کے پاس بیٹھو تو خدا کی معرفت ہمیں نظر آ رہی ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ وہ ولی تو نہیں ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر کے انسان کو شیطانی عمل یاد آئے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو ایسے ولی الشیطانوں سے محفوظ فرمائے، اور صحیح معنوں میں ولی اللہ بے شک یہ کائنات کے اندر موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، اللہ کے دوست نہیں ہیں، اللہ کے پیارے نہیں ہیں۔ اگر وہ ختم ہو گئے ہوں تب تو دنیا ختم ہو جاتی، لیکن اللہ کے
ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے موجود ہیں، انہی کی وجہ سے تو کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب مسجد میں دیدار کروایا، چرچا اور ہو گیا، اللہ نے مقام اور عطا فرما دیا۔ پنجاب کا حاکم تھا ایک شخص، تو اس نے رائے راجو کو نائب بنا لیا، پنجاب کا نائب بنا لیا، یہ حکومت کرتا رہا، حاکم رہا۔ نہ جانے اس کو کیا ہوا، حکومت کرتے کرتے یہ جوگی بن گیا، اور پھر جوگی بن کے پھر اس بلندی تک پہنچا کہ کمال تک پہنچ گیا۔ تو جب یہ اب ظاہری بات ہے، جب مقام ملتا ہے تو پھر چیلے چماٹے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور جب چیلے بڑھتے ہیں تو پھر ان کا کھانے پینے کا اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے، انتظام بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ویسے کاروبار تو ہوتا کوئی نہیں ہے، سسٹم تو ہوتا کوئی نہیں ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا جی چیلوں چماٹوں کو کھلانے پلانے کے لیے۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس جانور ہیں، کیونکہ تب یا زمین کھیتی باڑی ہوتی تھی یا جانوروں کا کاروبار ہوتا تھا، تو جس کے پاس جانور ہوتے تھے وہ بڑا امیر جانا جاتا تھا۔ اس نے کہا ایک ٹائم کا دودھ مجھے دو، اور اگر نہیں دو گے تو اگلے ٹائم دودھ نہیں آئے گا بلکہ خون آئے گا۔ اب لوگ جو نہیں دیتے تھے خون آتا تھا، لوگوں نے دینا شروع کر دی، اب دودھ آ رہا ہے، نظام چل رہا ہے، چیلے چماٹے بھی پی رہے ہیں، وہ بھی پی رہا ہے۔ حضرت دادا صاحب تشریف فرما تھے اپنے مسجد کے اندر، تو ایک بوڑھی اماں سر پہ اٹھایا ہوا برتن دودھ والا اور لڑکھڑاتی ہوئی جا رہی ہے، تو سید زادے سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ آقا کائنات سے برداشت نہیں ہوا تو آل اولاد سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ حضور بھی تو اماں کا گٹھلی اٹھا کے گئے تھے نا۔ تو جلدی سے اٹھے، کہا اماں وزن اٹھا رہے، کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، تم کیوں وزن اٹھا رہی ہو؟ تو کہا پتر کار کتھے جانا ہے، اے جے معاملہ ہے تے او راجو ہوئے تے او دودھ نہ دئیے تے خون آندا ہے۔ آپ نے فرمایا اماں چلا جا اتھے دے جا، ایک واری دے جا، دوبارہ دین دی بھی لوڑ کوئی نہیں تے خون بھی کوئی نہیں آئے گا، اتھے ایک واری دے جا بس، بار بار دین دی لوڑ کوئی نہیں، دے جا بس تے خون نہیں آئے گا۔ اماں بڑی خوش ہوئی، اور نہ جانے اس نے کیوں مان لی بات، یہ بات تسلیم کر لی، چلی گئی اور محلے میں اعلان کر دیا کہ اب راجو کو جانے اس کو روز روز دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نوجوان سونا جب منڈا بیٹھا ہے انہوں دے آئیے، ایک بار دیوان گے تو جان چھٹ جائے گی تو دوبارہ خون بھی نہیں آئے گا۔ لوگوں نے داتا صاحب کو دینا شروع کر دیا، ادھر دودھ آ رہا ہے اور ادھر جوگی، اب اگلے لمحے پتہ چل گیا کہ دودھ نہیں آیا تو بھوک پیاس کیسے برداشت ہوئی۔ بتایا گیا کہ وہ فلاں جگہ پہ نوجوان آیا ہے اور اس نے دم کیا ہے، دعا کی ہے، اب لوگوں کے جانوروں کے تھنوں سے خون نہیں آتا، اب دودھ ہی آتا ہے، اور تیرا جادو جو ہے وہ اثر نہیں کر رہا۔ کہا اچھا آ گیا۔ داتا صاحب کے پاس جب پہنچا تو کہنے لگا جی پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ کہا آپ کو نہیں پتہ میں کون ہوں؟ بدتمیزی کی، آپ کو نہیں پتہ میں کون ہوں؟ کہا کون ہوں بھائی بتاؤ؟ تو اپنا روب ڈالنے کے لیے اڑا ہوا میں، جب ہوا میں اڑا تو آپ نے اپنی کھڑاؤں کی طرف دیکھا، لکڑی کے جوتے ہوتے تھے، لکڑی کے جوتے کھڑائیں، کھڑاؤں کی طرف دیکھا ایسے، تو کھڑائیں اڑی تو اڑ کر کے ٹھا 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 سر پہ مارتے ہوئے جوگی کو نیچے پھینک دیا۔ جب اللہ کا بندہ ولی ہو جائے تو پھر جوتیاں بھی کام کرتی ہیں۔ وہ پھر کہنے لگا نہیں نہیں حالے گل ہوئی نہیں، کہنے لگا جی اچھا میں جاننا تو دسیو ذرا میں کتنے گیا؟ کہا جاؤ، کشمیر پہنچا، اور جب وہاں پہنچا تو درخت پہ سیب لگا ہوا تھا، اس نے کہا سیب لے کے جاتا ہوں تاکہ بتاؤں گا کہ نشانی دوں گا کہ میں یہاں پہنچا تھا۔ وہاں سے سیب پکڑنے لگا، سیب پیچھے ہو گیا، پھر پکڑنے لگا، سیب پیچھے ہو گیا، تو ایک ہاتھ آگے بڑھا، کہا سیب چاہیے؟ کہا جی سیب چاہیے، آدھا کیا، آدھا جوگی کو دے دیا۔ یہ جلدی سے پھرتری سے واپس آیا اور کہا دیکھو میں کہاں سے آیا ہوں؟ کہا کہاں سے آیا ہوں؟ کہا یہ دیکھو سیب لے کے آیا ہوں، بوجھو کہاں سے آیا ہوں؟ تو داتا صاحب نے دوسرے ہاتھ سے وہ آدھا سیب نکال کے دیا، کہاں یہاں سے آیا ہے، یہاں سے آیا ہے۔ تو یہ قدموں میں گر گیا، یہ سمجھ گیا کہ نہیں میری کچھ نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، سمجھ گیا بات، اور قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو آپ نے نہ صرف اس کو مسلمان کیا بلکہ شیخ ہندی کا مقام بھی عطا فرما دیا، مرید بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، اولیاء اکرام کی تو بات کرتے جائیں تو بڑا وقت چاہیے ہے، تو ادھر بس ایک آدھی بات اور کرتا ہوں، وقت 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں،
کہ مدرسہ آپ نے بنایا تو حدیث پڑھاتے تھے، آپ عالم دین تھے، پائی کے عالم دین تھے، یہ نہیں تھے کہ عام درویش تھے یا عام فقیر تھے، پائی کے عالم دین تھے، مدرسہ بنایا، احادیث پڑھاتے تھے۔ تو دو لڑکے، اب طالب علم تو شرارت کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، شروع سے چلتا آ رہا ہے، تو حدیث پڑھا رہے تھے، دو طالب علموں نے شرارت کی، آپس میں بات کی، آپ نے غصے کی نگاہ سے دیکھا کہ میں حدیث پڑھاؤں اور تم بات کرتے ہو، جب غصے کی نظر سے دیکھا تو وہ دونوں وہیں پہ مر گئے، اللہ بند کر دی حدیث، کہا نہیں میں نہیں پڑھا سکتا، جاؤ کہیں اور سے جا کے پڑھو، مدرسہ بند کر دیا۔ اور یہ ایک بڑا ہی اہم واقعہ ہے، یہ بس چند لمحوں میں سن لو۔ وہاں یہ جہاں پہ رنگ محل ہے، یہاں پر ایک مندر ہوتا تھا، راوی مندر۔ تو داتا صاحب چونکہ گشت کرتے رہتے تھے، سارے ہندوؤں کے علاقے تھے، ہر طرف ہندو تھے، تو چلتے چلتے راوی مندر کے پاس پہنچ گئے، تو دیکھا کہ ایک ہندو چوری پکڑے ہوئے ہاتھ میں، توجہ رکھیے گا آخری بات ہے، چوری پکڑے ہوئے، تو بدھ کو کہہ رہا ہے کھا چوری کھا، تو بدھ کہاں کھائے، پتھر کا بنا وہ کیسے کھا سکتا ہے، تو وہ کہتے چوری کھا، تو آپ کھڑکی کے پاس دیکھ رہے تھے، آپ نے مسکرا کے کہا چل کھا لے، وہ کھا گیا، آپ نے کہا کھا لے، وہ کھا گیا، بندہ بڑے حیران ہوا کہ بدھ چوری کھا گیا، حیرت کی بات ہے، بدھ چوری کھا گیا، بڑا پریشان ہوا، واپس گیا، اپنے لوگوں کو کہا، محلے والوں کو، علاقے والوں کو، آج عجیب ماجرا ہو گیا، بدھ نے چوری دی تھی، چوری کھا گیا، عجیب بات ہے، وہ لوگ نہ مانے، یہ پھر آیا، کہنے لگا جی لوگ نہیں مانتے، فرمایا سارے نو لے آو، تو سارے دے سامنے کھوا دے مانگے، ایک کیڑی گل، وہ اپنی پوری برادری، کنبہ، قبیلہ، علاقہ سارے اکٹھے کر کے لے آیا، اور چوری لا کر کے داتا صاحب بھی آ گئے، چوری لا کر کے بدھ کو کہنے لگا چوری کھا لے، پہلے اس نے ایک لقمہ کھایا تھا، اب داتا صاحب نے اشارہ کیا، وہ ساری کھا گیا، لوگوں نے کہا کتھے لگے ہوئے ہو، کیڑے بتاں دے پیچھے لگے ہوئے ہو، کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس وقت جتنا کنبہ، قبیلہ اور قوم آئی ہوئی تھی، سب نے داتا صاحب کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو پھر میں یوں صدا کیوں نہ لگاؤں، دیار داتا سے ہو کر جو مشک بو آئے، دیار داتا سے ہو کر جو مشک بو آئے، دیار داتا سے ہو کر جو مشک بو آئے، صبا کو چاہیے ان کے قدم چوم آئے، صبا کو چاہیے ان کے قدم چوم آئے، یہ خواب ہے کہ غلاموں میں ان کے شامل ہوں، تو گنج بخشے یہ تعبیر ہو بہو آئے، آمین بولو، یہ گنج بخشے یہ تعبیر ہو بہو آئے، ملے وہ شمع کے عرفان و آگہی چمکے، ہر ایک تارے نفس سے صدائے ہو آئے، یہ منقبت در داتا پہ کیسے پہنچاؤں، نہ خوش بیاں ہوں نہ انداز گفتگو آئے، یہ فیض داتا کمال سخن قدم چومے، حضور داتا ہماری بے گفتگو آئے، صبا کو چاہیے ان کے قدم چوم آئے۔ اللہ ہمیں ایسے ایمانوں میں اولیاء کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر